دلیل ہے اور رہنما ہے، تمہارے حق میں گواہی دینے والا بنے گا قیامت کے دن۔ اے اللہ، تیرا یہ بندہ مجھے پڑھتا تھا، بہت ذوق شوق سے پڑھتا تھا، اے اللہ وہ مجھے سمجھتا بھی تھا، اس نے اس کے لیے عربی زبان سیکھی تھی، بڑی مشقت کی تھی، اے اللہ یہ جو کچھ پڑھتا تھا اس پر عمل بھی کرتا تھا۔ یہ قرآن آپ کے لیے گویا کہ شافعی بھی بن جائے گا۔ یہ حدیث میں بھی الفاظ آئے ہیں رمضان مبارک کے ضمن میں کہ الصیام والقرآن یشفعان للعبد، روزہ اور قرآن بندے کے حق میں شفاعت کریں گے۔ روزہ یہ کہے گا پروردگار میری وجہ سے تیرا یہ بندہ دن بھر بھوکا پیاسا رہا اور اپنی جنسی خواہش سے بھی رکا رہا، تو میری شفاعت قبول فرما۔ قرآن یہ کہے گا پروردگار میری وجہ سے یہ رات کو جاگتا رہا، اس نے اپنی نیند کی قربانی دی ہے، فشفعنی فی، میری شفاعت اس کے حق میں قبول فرما۔ اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے پھر حضور فرماتے ہیں فیشفعان، ان دونوں کی شفاعت قبول کی جائے گی۔ لیکن یہی قرآن القرآن حجت لک او علیک، یا تمہارے خلاف بنے گا۔ سب سے پہلے قرآن یہ گواہ، اے اللہ اس بدبخت نے مجھے مانا ہی نہیں کہ میں تیرا کلام ہوں، یا اے اللہ یہ مانتا تھا میں تیرا کلام ہوں، پڑھتا نہیں تھا، یا اے اللہ یہ پڑھتا تھا سمجھتا نہیں تھا، اور یا یہ کہ اللہ یہ بدبخت سمجھتا بھی تھا پھر عمل نہیں کرتا تھا۔ یہ آپ کے خلاف گواہی چلی گئی نا۔ یہاں قرآن مجید اب آپ کے خلاف استغاثہ لے کر کھڑا ہو جائے گا۔ تو القرآن حجت لک او علیک، قرآن حجت ہے یا آپ کے حق میں اور یا آپ کے خلاف۔ اسی طریقے سے یہ گواہی یا آپ کے حق میں آئے گی یا آپ کے خلاف آئے گی۔ اب خلاف کے لیے لفظ آتا ہے علی، اسی لیے میں نے ابھی جو آیت آپ کو سنائی تھی انا ارسلنا الیکم رسولا شاہدا علیکم، تمہارے خلاف ایک گواہ ہم نے بھیج دیا ہے۔ یہ ذرا بات آپ کو عجیب سی لگے گی کہ نبی تو آتے ہیں لوگوں کو دعوت دینے کے لیے، پیغام پہنچانے کے لیے، اور نبوت تو رحمت ہے، یہ یہاں پر خلاف کا لفظ کیسے کہہ رہے ہیں؟ ابھی میں نے صرف گرامر کے حساب سے آپ کو بتایا ہے، پھر اس کی وضاحت ہو جائے گی۔ اسی طریقے سے یہ لفظ جو ہے بہت ہی شاندار الفاظ میں آیا، جیسے کہ ایک بند کلی تھی شاہد، انا ارسلنا الیکم رسولا شاہدا علیکم، پھر یہ کلی کھلی، ان میں 5 پتیاں آ گئیں۔ یہ سورہ احزاب کی آیت ہے، یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا، اے نبی ہم نے آپ کو بھیجا ہے شاہد بنا کر، گواہ بنا کر، اور مبشر بنا کر، بشارت دینے والا، جو سیدھے راستے پر آ جائے گا اس کے لیے جنت ہے، روح و ریحان و جنت نعیم، اور نذیر بنا کر کہ جو اس غلط راستے پر چلے گا اس کے لیے جہنم ہے، عذاب ہے، وداعیا الی اللہ باذنہ، اور اللہ کے حکم سے اللہ کی طرف دعوت دینے والا بنا کر، وسراجا منیرا، اور ہدایت کا ایک روشن چراغ بنا کر۔ لیکن اس سے آگے آئیے، اب یہ شہادت جو ہے یہ جب دنیا میں دی جاتی ہے تو میں نے عرض کیا دعوت، تبلیغ، انذار، تبشیر، ان سب کو جمع کر لیجئے تو لفظ شہادت بنتا ہے۔ لیکن شہادت اعلیٰ کا نظر کب ہوگا؟ جب قیامت کے دن سورہ نساء کے اندر نقشہ کھینچا گیا، فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا، اس دن کیا بیتے گی، کیا حال ہوگا، کیا قیامت صغریٰ تم پر آ جائے گی جبکہ ہم ہر امت میں سے ایک شہید کو کھڑا کریں گے، اور اے نبی آپ کو لائیں گے ان کے خلاف شہید بنا کر۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ دنیا میں دعوت دینا، انذار، تبشیر، تذکیر، واعظ، نصیحت، تعلیم، تربیت، تزکیہ، یہ سب شہادت، اور دنیا کی آخرت میں جو شہادت ہوگی وہ کیا ہوگی؟ اصل میں آخرت میں محاسبہ اخروی جو ہے اس کے 2 مرحلے ہیں۔ پہلے مرحلے میں اجتماعی طور پر امتوں کا محاسبہ ہوگا، دوسرے مرحلوں میں پھر ایک ایک فرد کا علیحدہ علیحدہ محاسبہ ہوگا، وَكُلُّهُمْ آتِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدًا۔ پہلے امتوں کو کھڑا کیا جائے گا، اور ان کی طرف جو رسول بھیجے گئے تھے، جو شاہد تھے ان پر، جنہوں نے دعوت و تبلیغ کا حق ادا کیا تھا، اتمام حجت کر دیا تھا، وہ کھڑے ہوں گے اللہ کی عدالت میں، اور اس کے لیے صحیح اصطلاح ہوگی پروسیکیوشن وٹنس۔ وہ گواہ
کہ جو الزام لگانے والا پروسیکیوشن، یہ در حقیقت یہ گواہ جو ہے وہ نبی ہوگا، رسول ہوگا جو اس قوم کی طرف بھیجا گیا، اور وہ رسول ہو کر پہلے ٹیسٹیفائی کرے گا، گواہی دے گا، اے اللہ تیرا جو پیغام مجھ تک آیا تھا میں نے اس قوم کو پہنچا دیا تھا۔ یہ نہیں کہہ سکتے، دے کانٹ پلیڈ اگنورینس، یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہمیں معلوم نہیں، ہمیں بتایا نہیں گیا، یہ نہیں کہہ سکتے، میں نے پہنچا دیا تھا۔ اور اس کے بعد پھر سوال کیا جائے گا، اچھا اب لوگوں اگر تمہیں یہ پیغام پہنچ گیا تھا تو تمہارا طرز عمل کیا تھا؟ تو یہاں پر وہ شہادت اب خلاف پڑے گی، ورنہ تو صورت یہ ہے کہ انسان یہ کہہ سکتا تھا، عذر پیش کر سکتا تھا، اے اللہ ہم تک تو نے پیغام تو پہنچایا ہی نہیں، تیری شریعت ہم تک پہنچائی نہیں گئی، اب محاسبہ کیسا؟ ہمیں معلوم ہی نہیں ہوا کہ شراب حرام ہے، ہمیں بتایا نہیں گیا کہ شراب حرام ہے، تو ہم پیتے رہے تو اس پر سزا کیسی؟ ہمیں تو بتایا ہی نہیں گیا کہ سود حرام ہے، اگر ہم سود کھاتے رہے تو اس کے اوپر سزا کیسی؟ یہ عذر، یہ حجت، یہ دلیل ختم ہو جاتی ہے جبکہ رسول کھڑے ہو کر گواہی دیں گے، بنی اسرائیل پر حضرت موسیٰ کھڑے ہو جائیں گے، اے اللہ تیرا جو پیغام آیا تھا مجھ تک میں نے ان تک پہنچا دیا تھا بلا کم و کاسٹ، میں نے کوئی کمی نہیں کی۔ یہ بھی جان لیجیے یہ منصب اتنا نازک ہے کہ قرآن مجید میں سورہ مائدہ میں خود حضور سے خطاب کر کے یوں سمجھیے کہ ذرا ایک انداز جو ہے وہ ذرا سختی والا انداز ہے، بظاہر سختی، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ، اے رسول پہنچا دو جو کچھ بھی نازل کیا گیا ہے آپ پر آپ کے رب کی طرف سے، اور اگر آپ نے ایسا نہ کیا تو رسالت کا حق ادا نہیں ہوگا۔ اس اعتبار سے ذرا غور کیجئے کہ یہ منصب کس قدر جو ہے ذمہ داری کا منصب ہے۔ اسی لیے سورہ مزمل میں کہا گیا تھا انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم راتوں کو کھڑے رہا کرو، 2/3 رات، آدھی رات، تہائی رات کم سے کم، ورتل القرآن ترتیلا، قرآن کو تھوڑا تھوڑا کر کے پڑھتے رہا کرو، ٹھہر ٹھہر کر غور کرتے ہوئے اس قرآن کو اپنے اندر اتار لو، ہیمر اٹ ڈاؤن، تاکہ وہ قوت روحانی پیدا ہو جائے جو ایک عظیم مشن جو آپ کے حوالے کیا جانے والا ہے۔ انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، ہم ایک بہت بھاری بات آپ پر ڈالنے والے ہیں۔ اس بگڑی ہوئی قوم تک یہ پیغام حق پہنچانا آسان کام نہیں ہے، استہزاء ہوگا، تمسخر ہوگا، کوئی کہے گا پاگل ہو گئے، مجنون ہے، کوئی ان کا دماغی توازن خراب ہو گیا ہے، کوئی جن ان پر آیا ہے، کوئی سایہ آ گیا ہے، شاعر ہے، ساحر ہے، مسحور ہے، یہاں تک کہ کذاب کا لفظ بھی آیا قرآن مجید میں کہ انہوں نے کہا۔ یہ ساری باتیں جھیلنی پڑیں گی۔ فاصبر علی ما یقولون واہجرہم ہجرا جمیلا، اے نبی جھیلو، برداشت کرو جو کچھ وہ کہہ رہے ہیں۔ تو اس اعتبار سے اس دعوت کو پیش کرنا یہ در حقیقت وہ اس وقت شہادت کا ظہور تھا، اب اسی شہادت کا ظہور ہو رہا ہے، میں نے پہنچا دیا تھا۔ ناؤ یو آر اکاؤنٹیبل، ناؤ یو آر ریسپانسبل۔ اب اگر تم نے غلط کام کیا ہے، یو کانٹ پلیڈ اگنورینس، تم یہ نہیں کہہ سکتے کہ تمہیں بتایا نہیں گیا تھا۔ یہ گواہی خلاف پڑی کہ حق میں پڑی؟ یہ ہے وہ خلاف گواہی۔ الا انا ارسلنا الیکم رسولا شاہدا علیکم، ہم نے بھیج دیا ہے تمہاری طرف اے قریش، اے اہل عرب،